8 چوکی کی نظارت کرنی ہے. یہ 8 ٹکڑے بنائے اور پھر ایک گروپ بنایا اور اس کا کہ پتھر جمع کیے، تیر ان کو دیے کہ وہ اگر خندق عبور کرنے کی کوشش کرے، تم نے پتھر مارنے، تیر برسانے، کوئی خندق عبور کر کے نہ آ سکے. اب آپ ان 7 بہادروں کی اگر کمال دشمن میں بھی ہو اس کا احترام کرنا چاہیے. یہ 7 افراد اتنے شجاع تھے، اتنے بہادر، یعنی پورے عرب کی قوت کا ظہور ان 7 افراد میں تھا اور یہ ان کے ترجمان تھے. یہ 7 شجاع ترین شاہ سوار بہادر یہ آئے، انہوں نے گھوڑوں کو ایڑ لگائی اور خندق عبور کی. اور جب دوسری طرف پہنچے سب سے آگے عامر بن عبد الوہاب، پھر اس کا بیٹا حاصل بن عامر بن عبد الوہاب، پھر اکرمہ بن ابو جہل، پھر حبیرہ، پھر نوفل بن عبداللہ، پھر زرار بن خطاب مہری. یہ سارے افراد آئے ختمی مرتبت کے خیمے کے گرد، لیکن سب سے آگے عمر بن عبد الوہاب ہے کہ محمد بھیجو کسی کو میرے مقابلے میں آ کے خندق عبور کر کے آ چکا ہوں. اور ختمی مرتبہ صحابہ کرام کی طرف دیکھ رہے ہیں اور قرآن مجید نے جو منظر کشی کی ہے وہ یہ کہ مسلمانوں کے سروں کے اوپر گویا پرندے بیٹھے ہوں کہ اگر ذرا سی جنبش دی سر کو مبادا اڑ جائیں. سارا اجتماع، سارے افراد جو ختمی مرتبت کے سامنے بیٹھے ہیں وہ خاموش ہیں اور باہر سے دشمن برابر للکارے جا رہے ہیں، اے محمد کوئی نہیں تو مجھے جہنم بھیج دے یا کم سے کم خود جنت چلا جائے میرے ہاتھوں مر کے، بھیجو کسی کو. اور پھر ختمی مرتبہ اس مجمع کی طرف دیکھتے ہیں، مسلمانوں کی طرف دیکھتے، کوئی تو ہو اٹھے. ایک آواز بلند ہوئی، کہنا یا رسول اللہ، اے رسول اسلام، میں علی، مجھے اجازت دیجیے. فرمایا علی آپ بیٹھ جاؤ، آپ بیٹھو. کوئی اور یہ بار بار کیوں پوچھ رہے ہیں؟ جب علی بن ابی طالب علیہ السلام نے پہلی مرتبہ کہا کہ میں چاہتا ہوں تو بھیج دیجیے، یہ بار بار کیوں روک کے پھر پوچھ رہے ہیں کون ہے؟ کیوں؟ اس لیے تاکہ مؤرخ کو یہ لکھنے کا موقع نہ مل جائے کہ اور بھی کوئی ہمت آزمائی کر لیتا. بس علی جو کہ کھڑے ہو گئے ممبر نے کہا آپ ہی چلے جائیے. نہ، ختمی مرتبہ سب کو موقع دے رہے ہیں، کوئی جائے. دوسری مرتبہ بھی کوئی نہیں اٹھا، یہاں تک کہ آپ عامر بن عبد الوہاب نے گستاخی کی، آگے بڑھا کہ محمد چیخ چیخ کر میرا گلا خشک ہو گیا ہے، بھیجو کسی کو یا خود آؤ. اور اب جو اس نے جسارت کی، گستاخی کی، اس نے اپنے نیزے کی نوک سے ختمی مرتبت کے جو خیمے کی رضا تھی اس کو چیر دیا اور دونوں طرف سے چیر کے اب ختمی مرتبت بالکل سامنے ہے. ادھر عامر بن عبد الوہاب للکار رہا ہے اور ختمی مرتبت یہ بھی کہہ سکتے کہ اگر کوئی ایک صلاحیت نہیں رکھتا، 2 میں دم نہیں، 4 میں، 10 میں، سب مل کر اس کے اوپر ٹوٹ پڑو. لیکن ایسی بات ذہن کافر میں آ سکتی ہے، ذہن مصطفیٰ میں نہیں آ سکتی. لیکن ایک جملہ کا فرمایا من لحاظ القلب، کون ہے؟ اب صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے، کون ہے جو اس گھٹے کا منہ بند کرے؟ میں دست ادب چھوڑ کر روح رسول سے سوال کرتا ہوں، یا رسول اللہ، قرآن قسم اٹھا کے آپ کے اخلاق کی عظمت کو بیان کر رہا ہے. یاسین قرآن العظیم، مجھے قرآن عظیم کی قسم ہے، انک لعلی خلق عظیم. اے محمد تو اس کائنات کا سب سے بڑا بااخلاق ہے، صاحب خلق عظیم. یہ اخلاق ختمی مرتبت سے بعید ہے کہ وہ کسی شخص کو گالی دے، جیسا بہت سارے افراد کہتے ہیں. آج ہمارے ملک میں اور چند سالوں سے آپ نے سنا اینکر پرسن نے کسی سے کہا، کسی ملا سے، کہ گالیاں کیوں دے رہے ہو؟ کہ صرف میں نے تو گالیاں نہیں دی، رسول نے بھی گالیاں دی ہیں، رسول نے بھی کتا کہا ہے. نہ، امام الانبیاء سید الرسول ختمی مرتبت ممکن نہیں کہ اپنی زبان اطہر پہ گالی کو لے کے آئے. تو پھر کیوں فرما رہے
ذات علی کو نہ علی کی دیگر صفات کو آگے بڑھے. یہ علی ہے. بخدا میں کیسے یہ مراحل بیان کروں. کہا امر میں نے سنا ہے تو نے کعبے کی غلاف کو پکڑ کے یہ بات کہی ہے کہ اگر کوئی شخص زندگی میں مجھے 3 باتیں کہے تو ان 3 میں سے ایک ضرور مانوں گا. کہا میں نے کہا تھا یہ علی ہے. 3 مرتبہ مہلت دی. علی تلوار چلانے نہیں آئے تھے. علی تلوار چلا کے کسی کو قتل کر کے خوش بھی نہیں ہوتے تھے. علی نے ہمیشہ مجبوری میں تلوار چلائی. اسی کی جب پروردگار کی ختمی مرتبت اور اسلام کی عزت موقوف ہوتی تھی اگر علی تلوار نہ چلائے تو یہ عزت اسلام خطرے میں, عزت رسول اسلام خطرے میں, اس لیے مجبور ہو کر. لیکن اس سے پہلے کیا کہا؟ 3 باتیں آج میں نے کہی تھی کہ پہلی بات کلمہ پڑھو, اسلام قبول کرو. یہ خدا سے محبت ہے علی کی, یہ اسلام سے محبت ہے علی کی. علی قتل کر کے خوش نہیں ہوتے کہ کلمہ پڑھو. کہ نہیں کلمہ تو نہیں پڑھوں گا, اسلام قبول نہیں کروں گا. اچھا فرمایا اگر کلمہ نہیں پڑھتا واپس چلا جا. کہ واپس بھی نہیں جاؤں گا. پوچھا کیوں نہیں جاؤ گا؟ کہ اس لیے کہ اگر میں واپس چلا گیا تو پھر میرے قبیلے کی عورتیں ہنسیں گی, کافر ہے اور اسے بھی اپنی عزت کا احساس ہے کہ اگر میدان چھوڑ گیا تو قبیلے کی خواتین مذاق اڑائیں گی کہ عامر اتنا بڑا شجاع میدان چھوڑ کے آ گیا. یہ تو ممکن نہیں ہے. علی تیسری بات کرو. فرمایا اچھا اسلام قبول نہیں کرے گا, واپس بھی نہیں جائے گا تو نیچے آ. تو گھوڑے پہ اور میں پیدل آیا. نیچے آ اور آ کے وار کر, اور اگر مجھ پر وار کر کے خود کو بچا سکتا ہے تو بچا لے. یہ تیسرا چانس دیا حضرت نے, تیسرا موقع دیا کہ اگر اسلام قبول کر کے اپنی زندگی بچا سکتے بچا لے. چلا جا علی سے بچ جا, واپس چلا جا, علی تجھے جانے دیتا ہے. اور تیسری جو حضرت نے مہلت دی فرمایا نیچے آ کے حملہ کر. اگر علی کو قتل کر سکتا ہے تو جا قتل کر کے اپنی جان بچا لے. پیچھے کوئی نہیں ہے جو تمہارا مقابلہ کر سکے. یہ اترا اور اترتے ہی اس نے ایک ضرب سے اتنی صورت سے چلائی کہ اپنے گھوڑے کی چاروں ٹانگیں کاٹی. علی ابن ابی طالب ساری زندگی ہمیشہ ایک وار کیا, ایک دشمن پر ایک وار. نہج البلاغہ میں فرمایا خلقنی معتدلا, مجھے معتدل خلق کیا گیا, درمیانہ. میدان جنگ میں اگر میرا دشمن لمبا ہو اسے 20 سے کاٹتا ہوں, اگر چھوٹے قد کا اوپر سے کاٹتا ہوں. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی علی کے مقابلے میں آئے بچ کے چلا جائے. لیکن پہلی مرتبہ علی نے اپنی زندگی میں 2 مرتبہ تلوار چلائی. کس پر؟ عمرو ابن عبد الود پر. پہلے عمرو اترا, اس نے ایک بار میں گھوڑے کی چاروں ٹانگیں کاٹی. یہ علی ابن ابی طالب کے اوپر اپنا رعب طاری کرنا چاہ رہا تھا تاکہ علی گھبرا جائے میری شجاعت دے کر, میرے وار کی مہارت دے کر کہ ایک ہی وار میں گھوڑے کی چاروں ٹانگیں کاٹی, اتنی صورت سے چلائی. اور دوسرا یہ پیغام دینا تھا علی کو ذہنی طور پر تاکہ علی تھک جائے, مرعوب ہو جائے. لڑنا ہے, یہ اپنی حریف اور دشمن کے اوپر ایک روک طاری کرنے کے لیے حربہ تھا, یہ جنگی حربے کے طور پر. عمرو ابن عبد الود نے کیا. علی نے فرمایا وار کرو. اس نے وار کیا,
की जेरा नहीं उतारी, ये इसका कमरबंद जो सोने का था आपने नहीं उतारा, बड़ा कीमती था। फरमाया ना, हो सकता है इसकी बहन, बेटी या बीवी इसकी लाश पे आए और अली को शर्म महसूस होती है कि अली बेशक कीमती जरा है, ये अली है, कदम कदम पर इंसानी और अखलाकी कदरें। लेकिन ये बात मुकम्मल हो जाए, एक जुमला और अर्ज करूं। अब हासिल बिन आमर बिन अब्दुल्लाह, इसका बेटा, जब देखा कि बाप का ये हाल हुआ, ये ललकारा और अब वो फर्द एक साथ पलटे अली की तरफ आए, हासिल बिन आमर बिन अब्दुल्लाह और दूसरा नौफल बिन अब्दुल्लाह। अली के पास कमान थी और तलवार थी, इस सूरज से एक तीर मारा, ये नौफल बिन अब्दुल्लाह को लगा, नौफल बिन अब्दुल्लाह को, और फिर तलवार लेके बढ़े हासिल बिन आमर की तरफ और लम्हे में हरफ गलत की तरफ से मिटा दिया। और अब इनमें से एक दौड़ा, अकरमा बिन अबू जहल भी दौड़ा, हबीरा भी दौड़ा, और एक तीसरा फर्द जर्रार बिन खताब फाहरी दौड़ा। अब किसी के ज़हन में ख्याल आया कि बराबर बद्र में भी अली, उहद में भी, आज खंदक में भी अली बाजी ले गया, तो चलो मैं भी रंग लगा के शहीदों में शामिल होने की कोशिश करूं और बहती गंगा में भी हाथ धोऊं। जैसी जरार बिन खत्ताब फारी भागा तो उसने भी जोर से अपना घोड़ा दौड़ाया कि जब भागेगा तो मैं पीछे से तलवार का उछटता हुआ वार मारूंगा, कि गिरेगा मर जाएगा, तो जंगे खंदक में मुझे भी कहने का मौका मिलेगा कि अली भी फाते है और मैं भी फाते हूं। अब जाकर देखिएगा तबरी में, इस्तियाब में, इब्ने असाकिर में और बाकी तारीखों में, जैसे ही भागा और उसने महसूस किया कि कोई मेरे पीछे भाग रहा है, इसने घोड़े की टापों की आवाज सुनी, तो सिर्फ ये देखने के लिए कि मेरे पीछे कौन आ रहा है, अली का तो ये मिजाज नहीं है, इसलिए कि जो भाग रहा है, जो मैदान जंग से भाग रहा है, ये अली से अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा है। और अली ऐसा अदा करने वाला है कि जो दुश्मन को भी महरूम नहीं रखता। अली ने आज तक किसी भागने वाले का पीछा नहीं किया, तो ये कौन आ रहा है, क्या वाकई अली भाग रहे? इसने सिर्फ मोड़ के देखा, जब मोड़ के देखा तो एक और चेहरा नजर आया, और जैसी मोड़ा वो जो पीछे आया था, उसे ख्याल आया कि अब अगर ये मोड़ा लड़ने के लिए तो यहां मुझे कुछ छुड़ाने वाला भी नहीं। अब देखा, सिर्फ मोड़ते हुए देखा, तो इसने घोड़े को मोड़ा और भागा इस्लाम के लश्कर की तरफ। और जर्रार बिन खत्ताब फारी ने कहा, याद रखना और मेरे इस एहसान को कभी फरामोश न करना कि आज मैंने तुम्हारी जान बख्श दी। और फिर इन सात में से सारे भागे और एक गिरा, सात में से एक गिर गया, वापस भाग रहा था, खंदक में गिरा। जब खंदक में गिरा तो ऊपर से जो मुसलमान बहादुर थे उन्होंने संगबारी पत्थर मार रहे हैं। जब पत्थर फेंकना शुरू किए, कहा कि मुझे इस तरह से जिल्लत और रसवाई के साथ ना मारो, आओ सब मिल